نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور فرمایا کہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے، اس کا غضب اس وقت جوش میں آتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے۔ اللہ کی ایک صفت ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ہمیشہ گمراہی پھیلتی ہے جب آپ کوئی قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث لے کے فیصلہ کرتے ہیں۔ جب بھی کسی حدیث کو بیان کرنا ہو، اس کا مطلب نبی کی پوری سیرت کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر نبی کی سیرت کے ساتھ صحابہ کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے کہ صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے۔ اب اگر آپ ایک حدیث سامنے رکھ کے فیصلہ کریں تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مومن جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی جائے گا جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگر زنا کرے چوری کرے پھر بھی جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے دوبارہ تعجب سے فرمایا، زنا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی۔ پھر حضرت ابو ذر کو تعجب ہوا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ نبی نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، جی ہاں، زنا کرے چوری کرے پھر بھی۔ اور ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑھا دیا، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اگرچہ ابو ذر کو یہ جانا پسند نہ ہو، اگرچہ ابو ذر کو کتنی پریشانی ہو، لیکن مومن بہرحال جنت میں جائے گا۔ اب آپ بتاؤ، اگر صرف اسی حدیث کو لیا جائے تو پھر آدمی کیا کہے گا؟ کیا ضرورت ہے بھائی، بس ایمان لے آئے، کافر ہے، کافی ہے، شناختی کارڈ میں اپنے آپ کافی ہے، زنا بھی کرتے رہو، چوری بھی کرتے رہو۔ اور اگر میں اتنی حدیث بیان کر کے چلا جاؤں تو سب سے پہلے چپلیں چوری ہوں گی۔ آپ لوگ جب واپس جانے لگو گے تو جس کو جو چپل اچھی لگے گی وہ پہنے گا۔ چور بھی کوئی اللہ نہ کرے یعنی اللہ کرے بیان میں بیٹھا ہوا ہو تو بائکیں گئیں، کہے گا اچھا ہوا ہم تو پہلے سے ہی کر رہے تھے یہ کام۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک بھی بات سنو تو آگے پہنچاؤ۔ لوگ اس حدیث کو آدھا نقل کرتے ہیں، لوگ اس حدیث کو آدھا، فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، پوری یوں ہے، یا دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ مجھے ابھی یاد نہیں کہ اسی حدیث کا حصہ ہے لیکن یا دوسری حدیث، لیکن ہے تو پیغمبر ہی کی نا۔ جس پیغمبر نے ایک بات فرمائی تو اسی پیغمبر نے دوسری بات بھی کہی ہے۔ فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، مجھ سے جب کوئی بات سنو پہنچاؤ ضرور، لیکن کچھ لوگ میری بات کا مطلب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ غیر فقیہ ہوتے ہیں، ان کے اندر سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی، صلاحیت ہی نہیں ہوتی، لہذا ایسے لوگوں کو بات پہنچاؤ جو ہو سکتا ہے تمہیں اس کا مطلب
سمجھا دیں. اب آج لوگوں نے اس حدیث کو آدھا لے لیا کہ دین کی تبلیغ کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے. بالکل عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے عالم اور فقیہ بننا ضروری ہے. مطلب غیر عالم سے نہیں پوچھا جائے گا. غیر عالم حدیث پہنچا دے آگے، وہ اپنا چینل بھی کھول سکتا ہے، وہ اپنا کوئی ادارہ بھی کھول سکتا ہے پہنچانے کے لیے، بس مطلب بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اپنی طرف سے مطلب بتانے کی، مطلب کے لیے اس کو رابطہ کرنا پڑے گا فقہا سے، کیونکہ حدیث میں ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ. بہت سے لوگ فقہ کی بات، فقہ سے مراد علم، وہ غیر فقیہ، وہ سمجھنے والے نہیں ہوتے. تو سیکھا کس سے جائے گا دین؟ مسائل کا علم، حلال و حرام کا علم، وہ فقہا سے سیکھا جائے گا. تو اب آپ دیکھو کہ یہ ہوتا ہی ہے. یہ جو میں نے حدیث سنائی حضرت ابو ذر والی، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا. تو یہ فقیہ کے سامنے پیش کی جائے گی حدیث. دو صلاحیتیں اللہ نے کسی کو دی ہوں تو وہ حدیث کا مطلب بتائے گا. ایک صلاحیت تو یہ کہ اس کا علم کامل ہو، اسے سیرت کا پتہ ہو، صحابہ کی، تابعین کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ وہ لوگ اس کا مطلب کیا سمجھتے تھے. یہ ہے علم کامل. صرف یہ حدیث نہ ہو سامنے اس کے. دوسری بات فہم کامل. فہم کامل، دماغ میں بات کو سمجھنے کی طاقت بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے سب دماغوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا. کچھ بڑے ذہین ہوتے ہیں، کچھ بے وقوف ہوتے ہیں، درمیانی درجے کے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، بات سے بات نکالتے ہیں. وہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ جب غیر مسلم کنٹری نے آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا اور آپ کی تمام ملکیت پہ اس کا کنٹرول ہو گیا، تسلط ہو گیا، جیسے بر صغیر میں انگریز نے قبضہ کیا تھا ہندوستان پہ. تو جب کوئی غالب آ جائے گا تو تسلط کی وجہ سے اس کی ملکیت حاصل ہوگی. اگرچہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اس کی ملکیت ہو جائے گی. مسلمان قبضہ کریں کسی کنٹری پہ تو مالک کون بن جائے گا؟ مسلم حکومت. غیر مسلم قبضہ کرے تو مالک کون بن جائے گا؟ غیر مسلم. بہت سے فقہا کہتے ہیں نہیں بھائی، مسلمان قبضہ کرے تو مالک بنے گا، غیر مسلم قبضہ کرے تو مالک نہیں بنے گا. اب کہہ تو دیا یہ، لیکن آگے اس کے مسائل کیا ہوں گے؟ بھائی غیر مسلم نے قبضہ کیا، وہ مالک بن گیا. اگر ہم کہتے ہیں مالک نہیں بنا تو وہ اس میں سے اپنی رعایا کو کچھ بھی دے گا، وہ ناجائز ہوگا اس کے لیے. تو یہ حرام در حرام نسلوں میں چلے گا. پھر یہ ناجائز ہے، ناجائز ہونا الگ چیز ہے، ملکیت کا ثابت ہونا الگ چیز. تو انہوں نے کہاں سے نکالا یہ مسئلہ؟ یہ مسئلہ یہاں سے نکالا. قرآن کہتا ہے للفقراء الذین ہاجروا، ہے للفقراء المہاجرین. زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے جنہوں نے ہجرت کر لی، مکہ سے ہجرت کر کے آئے. حالانکہ جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے ان کی پراپرٹی بہت سو کی، مکہ میں بہت پراپرٹی تھی، لیکن اس پہ قبضہ کس کا ہو گیا تھا؟ مشرکین مکہ کا. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے، مالدار تھے، ان کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا غیر مسلموں کا. اور یہ قبضہ ہجرت ایسا نہیں ہو کہ کوئی انڈیا سے یہاں آ رہا ہے اور اس کے ماموں وہاں قبضہ کر لیں تو ہم کہیں جس نے قبضہ کیا وہ ہماری، یہ گورنمنٹ کی بات ہے. اور وہ بھی جب تسلط ہو، جنگ کے ذریعے. ڈیٹیل ہے اس میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا
کہ بھائی ہجرت کر کے جب آ گئے تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے، للفقراء، جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو وہ فقیر نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن نے یہ مان لیا ہے کہ جو پراپرٹی ان کی ملکیت میں تھی اب وہ ان کی ملکیت میں نہیں ہے. یہ ہر غیر مسلم کنٹری کے بارے میں نہیں ہے جس سے آپ کی جنگ ہو، اس کے بارے میں. آپ امریکہ چھوڑ کر آئے، آپ نے وہاں پراپرٹی خریدی تھی، یہاں موو ہو گئے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی امریکی گورنمنٹ بھی لے لے گی تو مالک نہیں بنے گی. لیکن جن ملکوں سے آپ کی جنگ ہے، جو حربی ہیں، تو اب دیکھو کہاں سے انہوں نے استدلال کیا، للفقراء. کیونکہ قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ بات سمجھ لیتے ہیں. کچھ میں صلاحیت کچھ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، کچھ بالکل بے وقوف ہوتے ہیں. اسی طرح حافظہ، کچھ لوگوں کا بلا کا حافظہ ہوتا ہے، کچھ کا ہوتا ہی نہیں ہے. 6 مہینے ان کو کوئی چیز بتاتے رہو یاد نہیں ہوتی ان کو. اور یہ ذہانت اور حافظہ یہ دو الگ الگ چیزیں. ضروری نہیں کہ جس کا حافظہ اچھا ہو وہ ذہین بھی ہو، ضروری نہیں کہ جس میں ذہانت ہو وہ حافظہ بھی اچھا ہو. اور بعض دفعہ دونوں چیزیں اللہ کسی کو دے دیتے ہیں، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ جب کوئی حدیث سنو تو فقیہ سے پوچھو، سمجھدار لوگوں سے اس کا مطلب پوچھو. اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جن کے پاس علم بھی کامل ہو. اب ہوتا یہ ہمارے ہاں بعض لوگ اللہ کی رحمت کا نقشہ کھینچتے ہیں ایسا کہ انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے لگتا ہے. وہ والی حدیثیں بتائیں گے جن میں اللہ کی رحمت، گناہوں کی معافی، 27ویں رات کو گئے تو سب معاف، رمضان کے روزے رکھ لیے تو سب معاف، یہ کر لیا تو معاف، وہ کر لیا تو معاف. بھائی یہ ایک رخ کی حدیثیں آپ دنیا کو دکھا رہے ہو. یہ جو حدیث ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرہیزگار صحابی تھے، بہت پرہیزگار. آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ حرام تو دور کی بات، ناجائز تو دور کی بات، جو حلال کام ہے نا نعمت کے، وہ آپ نے وہ بھی چھوڑ دیے تھے. آپ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، آپ مرغن غذائیں نہیں کھاتے تھے، اکثر فاقوں سے رہتے. تو ایک صحابی جو تقوی کے اس لیول پہ ہو، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ میں ان کو اس انداز سے بات سمجھاؤں گا تو یہ پھر بھی زنا کے کبھی بھی قریب نہیں پھٹکیں گے، اور نہیں پھٹکے کبھی بھی. اور چوری بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی یہ چوری کرے. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث سننے کے بعد بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ بہت اعلیٰ تقویٰ تھا. اتنی دنیا سے بے رغبتی آپ کی طبیعت میں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے دور خلافت میں مشورہ دیا تھا آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں، آپ لوگوں میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی باتیں بہت ہائی لیول کی ہیں، تو آپ الگ تھلگ رہیں. ایک ملحد نے اس حدیث پہ اعتراض کیا کہ دیکھو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں زنا کرو چوری کرو پھر بھی جنت میں، بھی کیا معاذ اللہ سکھایا جا رہا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جن کو بتایا جا رہا ہے انہوں نے اس کے بعد کبھی زنا کیا، کبھی چوری کی، بلکہ ان کے تو تقویٰ کا لیول اور زیادہ بڑھ گیا. کسی کی بات کا مطلب وہ زیادہ اچھا سمجھتا ہے جس کو بتایا جا رہا ہو، یا کوئی دوسرا اچھا سمجھتا ہے جس سے براہ راست خطاب ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر نبی نے حضرت ابو ذر سے یہ فرمایا کیوں؟ حضرت ابو ذر تقوی کے اس لیول پہ تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مومن ہے اور گناہ کر لے تو اب نہ بخشش ہو سکتی ہے
اور نہ کبھی سزا کھانے کے بعد جہنم سے نکلے گا، کیونکہ گناہ کی نفرت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد گناہ کی نفرت ختم کرنا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایمان کی اہمیت جتلانا، کہ جتنا بھی گناہ گار ہو ایمان کی نیکی تو ہے نا اس کے اندر، اس میں اور کافر میں اگر کوئی فرق ہی نہ ہو کہ کافر بھی ہمیشہ جہنم میں جلے اور مومن بھی ہمیشہ جہنم میں جلے، تو یہ کیسی بات ہے کہ تم اس کے زنا اور چوری کو تو کاؤنٹ کر رہے ہو اور اس بیس پہ کوشش کر رہے ہو جہنم میں جائے، لیکن اس کے اندر جو ایک نیکی ہے، اللہ پہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اس نیکی کو کوئی ویلیو دے ہی نہیں رہے ہو، تو جائے گا جنت میں۔ ہاں دوسری حدیثوں میں آپ نے بتا دیا، قرآن نے بھی بتا دیا کہ سزا کھانے کے بعد جائے گا، سزا کھانے کے، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، بعد جائے گا، اور وہ سزا ہلکی سزا نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں کیا سزا ہے زانی کی؟ 100 کوڑے۔ کتنے کوڑے؟ صرف 100۔ اور شادی شدہ زانی کی کیا سزا ہے؟ پتھروں سے مار کے اس کو سنسار کیا جائے، جب تک مکمل مر نہیں جاتا پتھروں سے مارا جائے اس کو۔ اور آخرت میں سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نبی نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگ برہنہ مرد اور عورتیں آگ میں جل رہے ہیں، آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورتیں، آپ کی امت کے، جس سے زنا کیا اسی کے ساتھ اللہ نے آگ میں ڈال دیا بغیر لباس کے۔ تو اس حدیث میں نبی نے بتا دیا کہ مومن جنت میں جائے گا ہر قیمت پہ، چاہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ کب جائے گا یہ نہیں بتایا۔ تو حضرت ابو ذر کا کانسیپٹ کیا تھا کہ ان کو گناہ سے اتنی زیادہ نفرت تھی، اتنی زیادہ نفرت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے بہت نفرت کرو لیکن نیکی سے بہت محبت بھی تو کرو۔ ایمان کوئی کم درجے کی نیکی نہیں ہے، اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آج ہمارا ایک سیکولر لبرل طبقہ وہ بھی یہ سوال کرتا ہے کہ لو بھائی انگریز اتنے اچھے، پھر بھی یہ مسلمان کہتے ہیں کافر جہنم میں جائے گا، اور خود کیا حال کیا ہوا ہے کراچی کا، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ اخلاق، اور جو چوریاں چکاریاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اور یہ پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ بھائی جنت بنائی کس نے ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ نے۔ جہنم بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق نہیں کرے گا؟ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے جس نے جو پیدا کرنے والا ہے اس کو مانو تو صحیح۔ ایک باپ ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، ایک خدمت گزار ہے، ایک نافرمان ہے، وہ مانتا ہے کبھی نہیں مانتا۔ باپ کو محبت نافرمان سے ہوگی یا فرما بردار سے ہوگی؟ فرما بردار سے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، باپ نے کہا میں جائیدادیں دونوں کے نام کر دوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو اب چلو ان دونوں کے نام جائیدادیں کر دوں، کیا میرے مرنے کے بعد پھڈا ہوگا، ان کو ہینڈ اوور کر دوں۔ تو باپ نے الگ الگ بلایا، ایک کو جو پہلا والا ہے جو نافرمان تھا اس کو بلایا کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو، میں جائیداد تمہارے نام کرنے والا ہوں۔ بڑا خوش ہو گیا، سبحان اللہ، ابا ہم تو نافرمان ہیں۔ دوسرا آیا، میں پہلے یہ نہیں کہا میں تمہارے نام جائیداد کرنے والا ہوں، پہلے کہا کہ بیٹا تم بھی میرے بیٹے ہو۔ اس نے کہا، یہی جملہ روک دیا، نہ ہم تو نہیں مانتے آپ کو ابا۔ اچھا اس کو آگے نہیں پتا تھا کہ کیا پیشکش ہونے والی ہے۔
کہہ رہے ہم تو آپ کو اپنا ابا مانتے ہی نہیں. بیٹا پھر کون ابا ہے؟ ابا اس بحثوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. سائنسی ترقی کرو, روڈ بناؤ, کون باپ ہے یہ پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے مے بی آپ ہو, مے بی یعنی پاسبل ہے کہ کون ہو سکتا ہے آپ ہو. تو بیٹا تحقیق کر لو کون ہے تمہارا باپ. میرے بارے میں ہی تحقیق کر لو کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. یہ فضول چیز ہے, یہ مولویوں نے اس چکروں میں ڈالا ہوا ہے. سائنس اصل چیز کیا ہے؟ سائنس. ابا اس سے کیا ثابت ہو جائے گا اگر آپ میرے ابا ہیں, میرے اسکول میں کالج میں نمبر اچھے آ جائیں گے؟ ہے بھائی, اصل چیز ہے ابا اخلاقیات. بات انسان تمیز سے کرے. دیکھیں آپ جب بھی کوئی کام کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں, اگرچہ آپ غفار بھائی ہیں, آپ میرے ابا, میں آپ کو ایک غفار صاحب کی حیثیت دیتا ہوں, ڈیڈی پاپا کی حیثیت میں آپ کو نہیں دیتا. ابا کہہ رہا ہے بیٹا تجھے اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں تو میں تجھے ڈی این اے رپورٹ دینے کے لیے تیار ہوں, میں نادرا کے کاغذات دکھانے کے لیے تیار ہوں. ابا میرے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے کہ کون میرا باپ ہے کون میری ماں ہے, یہ چھوڑو, ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. انسان کو بندہ صحیح ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بندہ صحیح ہونا چاہیے. اخلاقیات اعلیٰ, اچھے اخلاق ہونے چاہیے اس میں. اخلاق اچھے ہونے چاہیے, اخلاق بہت ضروری ہیں. بات کرے تو نائس ٹو میٹ یو ہونا چاہیے. بات تھینک یو سے شروع کرے اور تھینک یو پہ بولیں. آپ لوگ تھینک یو پہ ختم. اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. انسانیت کا رشتہ پہلے ہے, سب سے پہلے. ابا ہم سب کیا ہیں؟ انسان. ایسے ڈائلاگ, پڑوسی بڑے متاثر ہوں گے اس ڈائلاگ سے, میں اور آپ بڑے متاثر ہوں گے, لیکن باپ کی تو جو غضب غصہ ہوگا نا وہ قابل برداشت نہیں. باپ کہے گا ایکچولی میں تجھے یہ پراپرٹی اپنی کروڑوں کی تجھے دینا چاہتا تھا, لیکن اچھا ہوا تو نے پہلے ہی بتا دیا کہ تو مجھے باپ مانتا ہی نہیں, یا مانتا تو ہے لیکن کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, یا میرے ساتھ فلاں کو بھی باپ مانتا ہے. کیا کہ ابا آپ بھی ہیں لیکن شاید وہ بھی ہیں. تو باپ فوراً اپنا ارادہ واپس لے لے گا کہ نہیں لے لے گا؟ اب نہیں ملے گی بیٹا, میں تو تجھے بیٹا ہونے کی بیس پہ دے رہا ہوں, جب تو ہی نہیں مانتا تو اس سے ہی نکل پتلی گلی سے. اب وہ بات تقریر کر رہا ہے بیٹا. ابا وہ نافرمان, وہ چرس پیتا ہے, وہ جو دوسرا بھائی ہے میرا, اس کی جیب سے چرس نکلی تھی, اس نے آپ سے تمیز سے بات نہیں کی. اس دن کتنی بدتمیزی کی آپ سے اس نے, آپ نے کہا یہ کرو, اس نے نہیں کی, اور میں سارا دن خدمت میں مشغول رہتا ہوں, آپ پراپرٹی مجھے نہیں دے رہے. آپ اس کی تقریر سے متاثر ہو جاؤ گے؟ آپ بولو گے بیٹا بہت سارے لوگ ہیں, ماسی بھی بڑی خدمت کرتی ہے میری, ملازم ہے گھر میں وہ بھی بڑی, میرا ڈرائیور بھی بڑی خدمت کرتا ہے میری. کیا خیال ہے بھائی؟ اور وہ پڑوسی ہیں, ان کا بچہ بھی آ جاتا ہے, انکل کوئی کام ہو تو بتائیں. اماں کے علاوہ سب کیا, استغفر اللہ, یعنی اماں بھی خدمت کرتی ہیں. ایک تو میرے منہ سے پتہ نہیں کیوں غلط غلط چیزیں ایک دم سے نکل آتی ہیں. تو یہ تو سارے خدمت کر رہے ہیں, تو نے تھوڑی زیادہ کر لی تو پیسے لے لے خدمت کے کچھ. کیا خیال ہے؟ بتا دے کمیشن کتنا بنتا ہے. اگر میں ملازم رکھتا اور میری اتنی خدمت کرتا تو کتنی تنخواہ ہوتی؟ وہ میں تجھے دے دیتا ہوں. بھائی ملازم رکھتے تو وہ اتنی خدمت کرتا تو اس کی کتنی تنخواہ ہوتی, تو وہ اتنی میں تجھے دینے کے لیے جو پیسے بنتے ہیں بتا دے. پراپرٹی نہیں ملے گی بھائی, پراپرٹی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اب وہ جتنی مرضی تقریریں کرے میں بہت اچھا اور وہ بہت گندا, بھائی باپ ان تقریروں سے متاثر بولو نہیں. جنت اللہ نے بنائی, جہنم اللہ نے بنائی. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنوں کے لیے یہ وارث بنیں گے جنت کے میرے بندے, میرے جو میرے ہیں, جو مجھے مانتے ہیں. کافر نے کیا کیا؟ وہ نائس پرسن بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ انہوں نے اپنی روڈیں صحیح کر لیں تاکہ لوگوں کو
قبض ختم کرنے کے لیے انہوں نے میڈیسن ایجاد کر لی. ہم روڈ صحیح نہیں کرتے تاکہ قبض, ویسے اب اچانک کراچی کی روڈیں صحیح ہو گئی نا, پیٹ کی بیماریاں بڑھیں گی, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ اب لوگ, ہمارا معدہ ان کھڈوں کے حساب سے سیٹ ہو چکا ہے. ہاں حقیقت ہے, انسان کی باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے. ایک دم سے نہیں بنے یہ روڈ, اگر ایک دم سے روڈ بن گئے تو بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے, وہ زیادہ خطرناک ہے قبض. گورنمنٹ کو چاہیے ایک روڈ کا ایک کھڈا صحیح کرے, پھر 1 سال مہلت دے, لوگ اس کے عادی ہوں, پھر دوسرا, ایسے آہستہ آہستہ ہوگا. یہ بھی نہیں کام, آہستہ آہستہ بھی نہیں ہوگا. ہماری روڈ کھد گئی تھی, گیس لائنیں ڈالی ہیں, اس کے اوپر اب مٹی لا کے ڈال دی, تو جو تھوڑا سا روڈ باقی بچا تھا